امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ قتال کا ذکر آ رہا ہے اور ہدایات دی جا رہی ہیں اور منافقین کا پول بھی کھولا گیا۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24 سے۔ ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ منافقین جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے ایمان ملتا ہے قرآن سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جھوٹے دعوے کر رہے ہو، قرآن میں غور و فکر کرو، اس قرآن سے حقیقی ایمان ملے گا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں قرآن کو سیکھنے سکھانے کی طلب و تڑپ ہے کہ نہیں؟ قرآن کی سمجھنے کے لیے امنگیں پیدا ہو گئی کہ نہیں؟ اور اس کے لیے محنت ہو رہی کہ نہیں؟ دنیا کے علوم و فنون کے لیے کتنا وقت لگاتے ہم اور اللہ کے کلام کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو اپنے پش پھیر کر پلٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دیا۔ جو ایمان قبول کر کے پیچھے ہٹ رہے اور دنیا پرستی کا مظاہرہ کر رہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیے اور آراستہ کر کے دکھا دیے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں سے کہا، یعنی اہل کتاب سے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن۔ کیا کہا منافقین نے اپنے اہل کتاب دوستوں سے؟ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ان قریب ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر اتنے سچے ہوتے تو اللہ اور رسول کی بات نہ مان لیتے، جو یہودیوں کو جا کر کہہ رہے ہم تمہاری بات مانیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، بس کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جسے اللہ نے ناپسند کیا۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جھوٹے دعوے دار دین سے فرار اختیار کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ دے رہے اسلام کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے سارے اعمال ضائع۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، وہ گمان کرتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کی عداوت کو ظاہر نہ فرمائے گا؟ کیوں نہیں؟ ارشاد ہوا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی ان لوگوں کو آپ کو دکھا دیں تو آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ دنیا پرستی ان کی زبانوں ان کے چہروں پر چھلک رہی ہوگی
اور ان کے شب و روز بتا دیں گے دنیا پرست اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ ضرور ان کے کلام سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹے دعوے دار ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور اے لوگوں اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے حتیٰ کہ ظاہر کر دیں ان کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کریں گے. یہ غزوہ بدر بھی آئے گا, اس کے بعد اور بھی غزوات آئیں گے. حق و باطل کے مارکے جب گرم ہوں گے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا. کون سچا دعوے دار ہے ایمان کا اور کون جھوٹ موٹ کا ایمان والا بنا ہوا ہے. اللہ ہر ایک کو حق اور باطل کو جدا کر دے گا, صحیح غلط اور کھرے کھوٹے کا فیصلہ کر دے گا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے جنہوں نے روکا. وشاقوا الرسول اور انہوں نے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. من بعد ما تبين لهم الهدى اس کے بعد کہ جب ان پر ہدایت واضح ہو گئی. لن يضر الله شيئا وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وسيحبط اعمالهم اور اللہ جلد ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. بات واضح ہو گئی مگر پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہے, اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی تمہارے اعمال قبول کب ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, خواہشات کی پیروی کرو گے, منچائی باتوں پر عمل کرو گے, دین میں نئے نئے اضافے کرو گے, تمہارے اعمال باطل اور ضائع ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. ثم ماتوا وهم كفار پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے. فلن يغفر الله لهم بس اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. کفر میں جو گیا وہ سیدھا جہنم میں, اس کے لیے کوئی معافی نہیں. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم بس تم سستی نہ کرو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ. وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں وہ ہرگز کمی نہیں کرے گا. بلا ضرورت صلح کی طرف مت جھکو نہ بلاؤ. اگر قوت و طاقت ہے تو پھر صلح کرنا مناسب نہیں, اور صلح وہی کی جا سکتی ہے جہاں دین پر حرف نہ آتا ہو. مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے, جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے صلح کی بات نہ کرنا. اب باطل سے ٹکراؤ ہوگا, قتال کا حکم آ گیا, حق کے غلبے کے لیے تمہیں ان باطل پرستوں کے ساتھ ٹکرانا ہوگا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, اس میں کھونا جانا, اس میں کھو کر اپنی منزل کھوٹی نہ کرنا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, یؤتکم اجورکم اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا. ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو, گناہوں سے بچتے رہنا, اللہ تمہارا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. ولا یسألکم اموالکم اور تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرے گا, کچھ کا مطالبہ کرتا ہے تمہارے بھلے کے لیے. ان یسألکموها فیحفکم اگر وہ تم سے تمہارے سارے مال ہی طلب کر لے اور تم سے چمٹ جائے, سب کچھ مانگ لے, تب خلو تب تو تم بخل کرو گے, کنجوسی کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ تمہارے اندر کی عداوتوں کو ظاہر کر دے گا. منافقین تو بھاگتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فرار اختیار کرتے ہیں. ہاں ایمان والے اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں. ارشاد ہوا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ہاں یہ تمہیں لوگ تو ہو جنہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل بس تم میں سے وہ ہے جو بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی اور جو بخل کرتا ہے اس کے بخل کا بوجھ اور وبال اسی پر آئے گا, اسی کو اس کا نقصان ہوگا. واللہ الغنی وانتم الفقراء اور اللہ تو غنی بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو. اللہ تم سے جو مانگتا ہے وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا, اس لیے مانگتا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم منہ پھیر لوگے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ تمہارے سوا کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. پھر ابھارا جا رہا ہے قتال کے لیے, انفاق کے لیے, حق کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے. اگر تم نے منہ پھیر لیا
اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ آج بھی اللہ کے دین کی جد و جہد تو جاری، کیا آپ اور میں اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ مکے والوں نے انکار کیا، اللہ نے مدینہ طیبہ سے کھڑکی کھول دی، وہاں سے لوگ آئے ایمان قبول کر کے اللہ کے رسول کو مدینہ طیبہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے گا، مگر اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا، یہ موقع ضائع کر دیا، تو کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمیں مٹا کر کسی اور قوم کو لا کر اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی سورہ سورۃ الفتح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داوين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ مکمل کر چکے، اب آغاز ہو رہا ہے سورۃ الفتح کا۔ سورہ محمد میں قتال کا ذکر آیا، سورہ فتح میں آخر میں ذکر آئے گا اللہ کے رسول کے مشن کا، اللہ کے دین کا غلبہ۔ قتال کس لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ غلبہ دین کا بیان سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں آئے گا انشاءاللہ۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، سورہ فتح میں آخر میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ مشرکین نے ایک مقام پر روک لیا، پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے وہ مشہور ہو گئی۔ وہاں بیعت کا معاملہ بھی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیلا دی گئی، ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے بیعت بھی لی، وہ ذکر بھی آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ اس صلح کی شرائط بظاہر ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اس سال چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کریں، اور مسلمانوں کے ہاں سے کوئی آ جائے گا مشرکین کے پاس، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، مشرکین کے پاس سے کوئی مسلمانوں کی طرف چلا جائے گا، اس کو واپس کیا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر اللہ کے رسول نے صلح کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین، ایک کھلی فتح قرار دیا۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، مگر بعد میں سمجھ آئی کہ جب صلح ہوئی تو جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، دعوت کے مواقع ملے، اور 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابھی 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ، 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے نکلیں گے تو 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آئیے سورۃ الفتح کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ یہ صلح حدیبیہ آگے چل کر فتح خیبر کا باعث بنی، یہودیوں کو قلق ہوا، اور بہت سارے خزانے اور فصلیں خیبر کی زمین کی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ فتح مبین ہوگی جو آگے چل کے پیش خیمہ بنے گی فتح مکہ کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین سربلند ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں دعوت دین کے مواقع بھی مسلمانوں کو میسر آئے، اور آگے چل کے پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب کچھ معاف، اول تو آپ معصوم، مگر آپ کا جو مقام بلند تھا آپ اس کے حساب سے محسوس کرتے ہوں گے کہ کہیں اللہ کے تعلق میں کہیں کمی تو نہیں رہ گئی۔ جیسے آپ فرض نمازوں کے بعد پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو آپ کے مقام بلند کے اعتبار سے کہیں خطا اگر رہ گئی، سب اللہ نے معاف فرما دی۔ یتم نعمتہ علیک، اور تاکہ اللہ اے نبی آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلا کر کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور تاکہ اللہ ایک زبردست نصرت کے ذریعے آپ کو مدد عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کے غلبے کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسلی نازل فرما دی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔
صلح حدیبیہ کا موقع بڑا بھاری معاملہ تھا، صحابہ کرام پریشان، ہم جھک کر صلح کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر جھک کر صلح کیوں ہو رہی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا پابند، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے اطمینان عطا فرمایا اہل ایمان کو اس موقع پر، تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے باغات میں داخل فرمائے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے گا، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت عظیم کامیابی ہے۔ اس کے برعکس منافقین اور مشرکین کا تذکرہ، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہو بری گردش، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا، ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بڑی پیاری شانیں بیان ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، ومبشرا، بشارت دینے والا، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ گواہی اللہ کے دین کی انسانیت پر، اور بشارت اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے، اور انذار اور ڈراوا ان کے لیے جو اطاعت کو قبول نہ کرے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور تاکہ تم ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کے رسول کی مدد کس کام میں؟ اللہ کے دین کی جد و جہد میں۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے مگر ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج تم میں سے موجود ہیں یہاں پر، ان لوگوں تک پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ تو اب اللہ کے رسول کی مدد کرنا یعنی دین کے مشن میں ان کا ساتھ دینا ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ وَتُوَقِّرُوا، اور ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کے رسول کی تعظیم کا بیان اگلی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں آئے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، آگے شاد ہوتا ہے ورنہ تمہارے آواز ضائع ہو جائیں گے۔ ادب اور احترام کرنا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ سے محبت ہو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور تاکہ تم ان کی تعظیم یعنی احترام کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ یقیناً اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مشرکین سے گفتگو کے لیے۔ ان کو روک دیا گیا اور ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا ہے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی درخت کے نیچے۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے یہ بیعت کی ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام۔
خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، بیعت علی الموت، جان دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اور بھی مواقع پر بیعت لی۔ دین اسلام میں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے بیعت کا طریقہ عطا کیا گیا، ایک امیر ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اس بیعت کا ذکر یہاں آیت نمبر 10 میں ہے، آگے چلیں گے تو اسی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اس بیعت کا بیان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، سودا تو ہمارا اللہ سے ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا۔ اور آگے چل کے الفاظ آتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 111 ہی میں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت پر، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ سودا اصلاً اللہ سے، مگر اس وقت صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کر رہے تھے، اور آج جب دینی اجتماعیت ہوگی تو وعدہ ہوگا اطاعت کرنے کا ایک امیر کے ہاتھ پر، لیکن یہ سودا اور وعدہ اصلاً اللہ سے ہے۔ انما یبایعون اللہ، بے شک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے سودے کی طرف اشارہ، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس جس نے عہد کو توڑ دیا تو یقیناً اس نے اپنے ذات کے نقصان کے لیے توڑا۔ اب جو بیعت کو توڑے، وعدے کو توڑے، جماعت کے ڈسپلن کو توڑے، تو اس کا وبال، اس کا نقصان اسی عہد کو توڑنے والے، بیعت کے توڑنے والے کو ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ سے عہد تو کر چکے ہیں نا، سمعنا واطعنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ یہ زندگی بھر کا عہد تو ہم نے کر رکھا ہے، اب ہمیں کسی دینی اجتماعیت میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ آئیڈیل ترین ساری امت ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کے ڈسپلن کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوا ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال